الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کا ایک نظام بنایا، اسی نظام کا ایک حصہ موسم بھی، سردی، گرمی، بارش، یہ اس کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ بارش کے ذریعے اللہ پاک اپنی مخلوقات کی ایک بہت بنیادی ضرورت جسے ہم زندگی کہتے ہیں اسے پورا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو بارش انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بارش کا استقبال کیا، وہیں آپ نے بارش نہ ہونے کی صورت میں دعائیں بھی کی، نماز استسقاء بھی پڑھی۔ جب پہلی بارش ہوتی تھی تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نکلتے تھے اور اپنے جسم پر بارش کے قطرے، بارش کا پانی پڑے اس بات کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے انہو حدیث عہد بربہ، کہ یہ وہ پانی کے قطرے ہیں جو ابھی ابھی میرے پروردگار کی طرف سے چلے آ رہے۔ بارش کا استقبال کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ موسلا دھار نفع بخش بارش برسا۔ بارش میں یہی بات ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی عجیباً ہو جائے گا۔ ماضی میں جن شہروں کے اجڑ جانے کی اور جن شہروں کے کھنڈر میں تبدیل ہو جانے کی ہمیں تاریخ ملتی ہے، واقعات ملتے ہیں، اس کا پس منظر یہی ہے کہ بسا بسایا شہر تھا، لیکن جب پانی ختم ہو گیا تو لوگوں نے اپنا رہتا گھر، اپنا شہر چھوڑ دیا۔ ظاہر بات ہے بغیر پانی کے آدمی کیسے رہے گا؟ تو وہ شہر اجڑ گئے، بستیاں کھنڈر میں تبدیل ہو گئی۔ بغیر پانی کے زندگی نہیں۔ تو بارش انسانی زندگی کیا تمام مخلوقات کے لیے ضروری، حتیٰ کہ اسی بارش کے ذریعے اللہ پاک زمین کو بھی زندگی دیتا ہے۔ یہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، ریگستانی صحرا کی شکل میں ہوتی ہے، اللہ پاک بارش برساتے ہیں اور آپ دیکھو ابتدائی بارش کے بعد پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، اور یہی پانی زمینوں میں اترتا ہے، تالابوں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں یہ پانی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے زمین میں پانی کا ایک اچھا ذخیرہ ہو جاتا ہے، جو پانی لوگوں کی سال بھر کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ پاک پھل پھول اگاتے ہیں، غلے پیدا کرتے ہیں، اور انسانی غذا کی ضرورت پوری ہو اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بارش انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش جب ہوتی تھی تو اس کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ موسلا دھار نفع بخش بارش برسا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بارش زیادہ برستی تھی، پانی زیادہ آتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے تھے،
تو حضور نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، کہ اللہ بارش برسا، نفع بخش بارش برسا، لیکن ہم پر نہیں، ہمارے اطراف میں، حوالینا ارد گرد بارش ہو، پہاڑوں پر بارش ہو، وادیوں میں بارش ہو، اور جہاں درختوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے وہاں پر بارش ہو، وادیوں میں، نہروں میں، دریاؤں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں بارش ہو۔ حضور دعا فرماتے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، دیہات سے آئے ہوئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے گزارش کی، اللہ کے رسول ہلکت الاموال، جانور مرنے لگے، کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دعا کی، اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اللہم اغیثنا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اور پانی کی ہماری ضرورت پوری فرما۔ بارش بھی کیسی، غیثم مغیثن، بارش آئے اور ہماری مددگار ہو، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ہو، نافعا نفع بخش بارش ہو، غیر ضار، بارش ایسی نہ ہو جس سے ہمارا نقصان ہو جائے، عاجلن جلدی بارش ہو جائے، غیر عاجلن تاخیر نہ ہو، مجلجلن غدقن صحن طبقن دائما، عربی کے الفاظ ایک جملے میں حضور نے دعا کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آئے تو تیز دھوپ تھی، تیز دھوپ تھی، ہم دھوپ میں چل کر کے آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لوگوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ایک ٹکڑا نکل کر کے آیا مدینے کے آسمان پر، اور پھر وہ پھیلنا شروع ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش کے قطرے زمین پر آ گئے۔ ہم آئے تھے دھوپ میں، اور جب ہم نماز پڑھ کر جانے لگے تو شاندار بارش ہو رہی تھی، ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، ہفتہ بھر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب دوسرا جمعہ آیا، پھر دیہات کا آیا ہوا کوئی شخص کھڑا ہوا، اس نے پھر کہا ہلاکت الاموال، اللہ کے رسول اتنی بارش ہو گئی کہ گھر گرنے لگے، ندی نالے بھر گئے، سفر مشکل ہو گیا، کھیتیاں بھر گئی، ندی نالے بھر گئے۔ اب یہ کثرت بارش کی وجہ سے اب جانی مالی نقصان ہونے لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے، یہ وہی شخص تھا جو پچھلے ہفتہ آیا تھا یا دوسرا، یہ راوی کے الفاظ ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن پیچھے بھی دیہات کا ایک شخص تھا، اس نے فریاد کی تھی۔ اب ہفتہ بھر بارش ہوئی تو پھر جو ہے یہی مسئلہ آیا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے گزارش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ صحابہ کرام فرماتے حضور نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، اور یہ بارش ہم پر مصیبت بن کر کے نہ آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی انگلی کا اٹھنا تھا، بادل چھٹ گیا،
اور مدینہ ایسے ہو گیا جیسے انگوٹھی کا نگینہ، انگوٹھی کا نگینہ، چاروں طرف بارش ہو رہی اور مدینے میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ حضور نے جہاں بارش کا استقبال کیا اور خود پہلی بارش میں آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ یہ پہلی بارش آپ کے جسم پر پڑے، اور آپ نے یہ فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ابھی ابھی آئی ہے۔ یعنی تصور دیکھیے، تصور کیجئے اور آپ سمجھیے کہ حضور کے جذبات کیا تھے۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کی طرف، اللہ سے ایسا تعلق، ایسی محبت کہ بارش آئی تو بجائے کچھ اور کہنے کے حضور نے فرمایا یہ میرے پروردگار کی طرف سے ابھی ابھی آئی ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں آپ نے نماز استسقاء بھی پڑھی، آپ نے منبر پر دعا بھی کی، 24 گھنٹے کے معمولات میں دعاؤں کا اہتمام بھی کیا۔ ہمیں باقاعدہ نماز استسقاء کا طریقہ اور نماز استسقاء کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی وہ سب کچھ بتایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے قریب میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی آپ نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ ایک مسجد ہے قریب میں، مسجد غمامہ، مسجد نبوی کے قریب میں ایک مسجد ہے مسجد غمامہ۔ غمامہ کے معنی آتے ہیں ابر اور بادل کے۔ اس جگہ پہلے آبادی نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، میدان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز استسقاء پڑھی، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ کے جسم کے اوپر جو چادر تھی آپ نے اس کو پلٹا بھی، پلٹا اس طرح کہ نیچے کا چادر کا حصہ اوپر آ جائے اور چادر کے اندر کا جو حصہ تھا وہ پلٹ کر باہر ہو جائے، اور ادھر کا کونا اس طرف ہو جائے، دائیں طرف کا کونا بائیں طرف، بائیں طرف کا کونا دائیں طرف۔ فقہاء نے فرمایا کہ جسم پر چادر ہو تو ہاتھ ایسے پیچھے لے جا کر کے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف کا کونا اور بائیں ہاتھ سے دائیں طرف کا چادر کا کونا پکڑ کر چادر آپ نیچے کرو گے، چادر گر جائے گی، اور آپ جو پکڑا ہوا کونا ہے اوپر لاؤ گے تو دائیں طرف نچلا حصہ بائیں طرف اوپر آ جائے گا، اور بائیں طرف کا نچلا حصہ دائیں طرف اوپر آ جائے گا۔ چادر پلٹی، اور یہ حسن تفاعل ہے کہ اللہ جس طرح ہم نے چادر پلٹی ہے اسی طرح آپ ہمارے حالات کو پلٹ دیں کہ ہم خشک سالی میں ہیں، ہم قحط کے دور سے گزر رہے ہیں، پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اب باران رحمت کا نزول فرما اور یہ بارش ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بارش ہماری ضرورتوں کی تکمیل، ہمارے باغات، ہماری کھیتیوں کے لیے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ بارش ہو تو دعا کرنا چاہیے، آپ خود دعا فرماتے تھے، فرمایا لا یرد دعا عند النداء، عند النداء و وقت المطر، کہ جس وقت اذان ہوتی ہے اس وقت کی دعا اور جب بارش ہوتی ہے اس وقت کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے۔ اور آپ کی عادت شریفہ تھی، اذان کے بعد آپ نے خود بھی دعا کی اور ہمیں دعا کے الفاظ بھی سکھائے کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دعا کے الفاظ سکھائے، اور اسی دعا کے اندر آپ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرما، بلند درجہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود آپ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے، اور وہ مقام اللہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے اللہ پاک مقام محمود عطا کریں گے۔ محمود کے معنی قابل تعریف، ایسی جگہ اور ایسا مقام
جو پوری دنیا انسانیت کے نزدیک قابل تعریف ہوگی۔ وہ مقام کیسا ہوگا اللہ جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکمل علم ہو، لیکن ہمیں نہیں بتایا۔ آپ نے خود بھی دعا کی اور ہمیں بھی دعا کرنے کے لیے کہا کہ اللہم ابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، جس کا آپ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن عطا فرما۔ لوگ جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لوگ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے۔ تو جہاں ہمیں اللہ کی رحمت مانگنی ہے، وہیں پر حضور کی شفاعت بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ ووقت المطر، اور جب بارش ہوتی تھی تب بھی حضور دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دعائیں اذان کے وقت اور بارش ہو رہی ہو اللہ رد نہیں فرماتے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی ربوبیت کی نشانی ہے بارش۔ اس لیے بارش کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بارش ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے، وضو کرے، کونا پکڑے بیٹھیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، بلکہ چلتے پھرتے آپ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ مانگیے، اللہ دے گا۔ چلتے پھرتے آدمی دعا کرے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی عافیت اور سلامتی کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل خانہ، اپنے دوست و احباب، اسی طرح پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ عافیت، رحمت اور سلامتی مقدر فرمائے۔ جو لوگ اللہ دعا کرتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو رزق حاصل ہوتا ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں محروم نہیں کرتے۔ ایک شخص تھے، جا رہے تھے، بادل، ایک آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ پر جا کر کے برس۔ انہوں نے دیکھا چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا، آواز اوپر سے آ رہی تھی، اور دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا سرکنے لگا، جانے لگا، تو اس بادل کے پیچھے پیچھے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل کے پیچھے پیچھے گئے اور ایک جگہ گئے کہ بس وہ اتنے ٹاپو کے اندر بارش ہو رہی تھی، اور ایک شخص جو ہے پھاوڑا لے کر کے اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ پورے درختوں کو اس نے سیراب کر لیا، پانی پھر بہ کر کے ایک اپنے راستہ بنا کے جانے لگا۔ یہ گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو بتاتے ہیں کہ یہ وہی نام تھا جو اس نے آواز میں سنا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تو کون سی ایسی نیکی کرتا ہے یا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس طرح کی آواز سنی اور میں نے دیکھا کہ بادل کا یہ ٹکڑا کہاں تھا، وہاں سے چل کے آ کر تیرے باغ پر برسا؟ تو اس نے کہا کہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے بندوں کا حق جو مجھ پر ہے 1/3 اس میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/3 ایسا ہے کہ جس سے آمدنی ہوتی ہے تو میں اسی باغ پر لگا دیتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہے، اور اللہ مجھے سب سے زیادہ روزی دیتا ہے، میری ساری ضرورت پوری ہو جاتی۔ اور جب آدمی اللہ کے مال میں بندوں کا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا
تو بنا بنایا باغ اور کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ سورہ سبا میں ملکہ سبا اور اس کی حکومت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب تھا، باغات کھیتیاں اللہ کے فضل سے لہلہاتی تھی، پھل پھول غلے پیدا ہوتے تھے۔ فرمایا واشکروا لہ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فاعرضوا، انہوں نے اس سے روگردانی کی۔ فارسلنا علیہم سیل العریم، اللہ نے سیلاب بھیجا، اللہ نے عذاب بھیجا سیلاب کی شکل میں، جو پوری بستی کھیتی باغات سب کو ختم کر کے چلا گیا۔ تو بارش اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش کا ہی، پانی کا ہی عذاب آیا تھا، قوم سبا کے اوپر بارش کا ہی عذاب آیا تھا۔ اس لیے بارش جہاں پوری دنیا انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت ہے، وہیں بسا اوقات یہ مصیبت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب ولا غرق ولا ہدم، کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما، رحمت والی بارش برسا، ایسی بارش نہ ہو جو تیرا عذاب ہو، اتنی بارش نہ ہو کہ بستی ڈوب جائے، اتنی بارش نہ ہو کہ مکانات گرنے لگ جائے۔ اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب ولا غرق ولا ہدم۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے موقع پر جب اذان ہو جائے تو دعا کرنا چاہیے، جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں باران رحمت عطا فرمائے، نفع بخش موسلا دھار بارش ہو، اور اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے کہ جس سے ہماری جانوں میں، مالوں میں برکت عطا فرمائے اور حفاظت و سلامتی عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔